ایک ایسی نصیحت کر دیں جو ڈیلی بیسس اس پہ عمل کریں. ڈیلی سب سے پہلے میرا نوجوان نسل کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے، حجاب کی روح سے، احکامات کی روح سے. دروازہ کھولیں گے تو مولا کا دیدار ہو جائے گا آپ کو. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دو دیگیں آپ دے دیتے ہیں یا کسی مسکین کو. ابھی اس میں جو ہمارے ثانیہ پشاور ہوا ہے، اس میں بھی نوجوان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ابھی ایک تو ہو گیا ہے، نوجوانوں کو یہ کردار ادا کرنا آپ کو اور ہمیں ملا ہے، اس میں آپ اور ہم نے، اللہ دیکھ رہا ہے آسان و عملہ کہ اب یہ کرتا کیا ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے. نافرمانی میں گزار دیں گے تب بھی زندگی گزر جائے گی. آتی اللہ واتی الرسول و اولی الامر منکم میں گزار دیں گے تو تب بھی یہ زندگی گزر جائے گی. یہ آپ پہ انحصار ہے، آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کس کی جانب بڑھتے ہیں. آپ طاغوت کی جانب بڑھتے ہیں یا قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں مولا کا ساتھ دیتے ہیں. یاد رکھیے یہ دنیا. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ناصران امام. میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا. آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ محترم آغا وسیم عباس بلوچ صاحب، جو نوجوان نسل کے لیے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ نوجوان نسل آج امام وقت سے دور کیوں ہے اور وہ کس طرح امام زمانہ کے قریب پہنچ سکتی ہے. تو چلتے ہیں آغا کی طرف. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، مولا کا کرم ہے الحمدللہ. دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کو اور پوری قوم کو اور پوری قوم کے بالخصوص نوجوانوں کو مولا قرب امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرمائے. اور دوسرے نمبر پہ میں پوری قوم اور بالخصوص قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں جو بھی سانحہ پشاور کوچہ رسالدار میں ہوا اور جہاں پہ ہمارے 75 کے قریب شہداء ہو چکے ہیں اور 100 کے قریب جہاں وہ زخمی لوگ ہیں، ان کی بھی حالت بہت تشویشناک ہے. تو پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے صدقہ دیا جائے، ان کے لیے ذکر کیا جائے، اور جو شہداء ہیں ان کے لیے مجالس کا اہتمام، کلخانی کا اہتمام گھر میں اپنے گھر کی حد تک آپ کریں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، چونکہ یہ پوری قوم پہ ایک مشکل ترین وقت ہے. میں نے کل ایک مجلس میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پشاور میں یہ واقعہ ہوا ہے، سیالکوٹ میں نہیں ہوا یا یہ لالیاں لاہور میں نہیں ہوا، تو یہ آپ مت سوچیں. آج ان کے ساتھ ہے، کل یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. کیونکہ جو آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے وہ آپ کو صرف شیعان حیدر قرار ہونے کی وجہ سے ٹارگٹ کر رہا ہے. اس کا جو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں وہ اتحاد سے کر سکتے ہیں، یونٹی سے کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسے نظریات میں ہم لوگ بٹ جائیں گے اور ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے. کوچہ رسالدار میں جو ہوا، تو اگر یونٹی سے، اتحاد سے، اتفاق سے ہم نہیں چلیں گے، اور اس میں بالخصوص جو بہترین رول پلے کر سکتے ہیں وہ ہمارے نوجوان ہیں. مساجد میں ابھی آپ دیکھیں جتنی شہادتیں ہوئیں، موسٹلی جو ہے ہمارے وہ نوجوان تھے. 9 ہمارے آفیسرز مارے گئے، ان میں سے ایک گھر سے 14 جنازے نکلے ہیں، ایک گھر سے 5 جنازے نکلے ہیں. تو یہ کہنا، یہ فگر بولنا آسان ہوتا ہے، تو 14 بندے زندہ گننے میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے، تو جہاں جنازے پڑے ہوں. لمحہ فکریہ ہے بالخصوص جوانوں کے لیے اور بالعموم پوری قوم تشیع کے لیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس وقت کس نہج پہ کھڑے ہیں اور ہم کیا کام کر سکتے ہیں. قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے تو آپ کی زندگی چاہیے. یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ ایک دن راضی کر لیں اور دوسرے دن مولا کو آپ ناراض کر کے بیٹھ جائیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ سب سے پہلے یہ کام کریں کہ آپ والدین کو راضی کریں. آپ امام کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں جبکہ والدین آپ سے خفا ہیں. آپ مولا کو راضی کرنے کے ارادے سے ہیں جبکہ پڑوسی آپ سے خفا ہے. آپ مولا کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے جب آپ کسی کا حق کھا کے بیٹھے ہیں، جب آپ کسی زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، بے پردگی ہے آپ کے گھر میں پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. وہ میڈیا ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے. ہر حوالے سے کام کو دیکھنا ہوگا. محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ماننے والا ہوتا ہے اس پہ یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ وہ چاروں طرف سے مکمل ہو. ابھی اس میں جو ہمارے ثانیہ پشاور ہوا ہے، اس میں بھی نوجوان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ابھی ایک تو ہو گیا ہے، نوجوانوں کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں جو صورتحال، ہم ریاست سے بھی ہمارا مطالبہ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کہ بجٹ میں ہماری سیکیورٹی کے لیے بجٹ رکھا جائے. چونکہ پوری دنیا میں جب بھی حکومت کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو تب بھی قربانی تشیع کو دینی پڑتی ہے. جب کسی بیرونی طاقت کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تب بھی قربانی ہمارے نوجوانوں کو دینی پڑتی ہے. تو ہم 1 لاکھ سے زیادہ شہداء کی لاشیں اٹھا چکے ہیں. یہ کہنا آسان ہے 1 لاکھ سے زیادہ. تو اتنے کسی قوم نے نعرے نہیں لگائے ہوں گے جتنے ہم نے اس ملک کی امن اور سلامتی کے لیے ہم نے شہداء کے جنازے پیش کر دیے اور پھر بھی امن سے بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ جتنے کراؤڈ مجلسوں میں اور جلوسوں میں جتنے ہیں، یہ اگر کسی بھی شاہراہ پہ آ جائیں تو پورے پاکستان کا نظام درم برم ہو جائے گا، لیکن امن اور استحکام اور ملک کی سلامتی کے لیے اس وجہ سے خاموش ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری ماں ہے، یہ ہماری جان ہے، ہمارے اس پہ خون ہے، اور ہم اس میں اپنے شہداء کو دفن کر چکے ہیں۔ تو جہاں پہ ہمارے شہداء کی قبر ہے، اس میں بہترین جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا تحفظ کریں۔ آپ پہلے خود اپنے آپ کو جوان، اگر آپ کسی بھی نشے کی لت میں لگے ہوئے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ سے دور ہیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے اگر آپ دور ہیں، اس کے علاوہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے دور ہیں، تو آپ سب سے پہلے تو آپ اپنی حفاظت کریں۔ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ پلین میں بھی جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ جب آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو سٹارٹ میں بتاتے ہیں کہ اگر ہوا کا پریشر جہاز میں کم ہو جائے تو آپ نے ماسک لگا لینا ہے، لیکن اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ نے خود کو لگانا ہے اور بعد میں آپ نے دوسرے والے کو لگانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ خود دوسرے کو لگانے کے چکر میں آپ کی موت ہو جائے۔ آپ اس سے پہلے کہ آپ قوم کو تحفظ دیں اور محفوظ کریں، اور والدین کے لیے اور معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کریں، آپ خود کو محفوظ کریں۔ آپ ہی شیطان سے محفوظ نہیں ہیں تو آپ کسی کو کیا بچائیں گے؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں قرب میں نہیں ہیں تو آپ کسی کو کیا قرب میں لے کے جائیں گے؟ جب آپ خود اندھیرے میں ہیں تو آپ کسی کو روشنی میں کیا لے کے جائیں گے؟ تو بہت سی باتیں اس پہ کرنے والی ہیں، بہت سے اس کے پہلو ہیں بات کرنے کے۔ سب سے پہلے میرا نوجوان نسل کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اسلام کی روح سے، شریعت کی روح سے، حجاب کی روح سے، احکامات کی روح سے، خدمت والدین کے حوالے سے، سوسائٹی میں بہترین کردار۔ آپ کو ایک شیعہ علی اچھا ثابت نہیں ہونا، آپ کو ایک اچھا بیٹا بھی ثابت ہونا ہے، ایک اچھا بھائی ثابت ہونا ہے، ایک اچھا شوہر ثابت ہونا ہے، ایک اچھا باپ ثابت ہونا ہے، پھر اس کے بعد اچھا پاکستانی ثابت ہونا ہے، اس کے بعد مولا متقیان کا شیعہ ثابت ہونا ہے۔ اس کو پہلے کر لیں یا آخر میں کر لیں۔ یہ جو رستے ہیں، جو دین کے رستے ہیں، یہ کشف کے رستے ہیں، یہ مشکل راستہ ہے۔ طاغوت کے ساتھ آپ مل جائیں گے، آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی، لیکن اللہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کو اگر آپ نے پانا ہے تو سب چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، پھر اللہ ملے گا۔ تو اسی وجہ سے دعائے عرفہ میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا کہ جس نے تجھے پا لیا۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں جو نوجوان نسل ہے وہ امام زمانہ سے دور ہو رہی ہے، امام زمانہ سے غافل ہے۔ وہی میں بات کر رہا ہوں، جب خود سے آپ دور ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، آپ نے خود کو نہیں پہچانا اور اللہ کو پہچانے نکل پڑے ہیں۔ آپ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کیا سمجھتے ہیں کہ اللہم کن لولی، یہ کل ذہن میں گھر گھوم رہا ہے، بچے گھوم رہے ہیں، شاپنگ گھوم رہی ہے، بائک اور گاڑی کی خریداری گھوم رہی ہے، اور اللہ ایسے مل جائیں گے آپ کو؟ امام کشف کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے سالہ سال چلے کاٹے ہیں، لوگوں نے شادیاں نہیں کی اس مولا کی زیارت کے لیے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دروازہ کھولیں گے تو مولا کا دیدار ہو جائے گا آپ کو؟ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دو دیگیں آپ دے دیتے ہیں یا کسی مسکین کو؟ اجر اسلام میں کہتا ہوں، آپ نے ایک پتھر اٹھا کے راستے سے ہٹا کے رکھ دیا، اس کا بھی اجر اسلام میں ہے، چونکہ وہ اتنی کریم ذات ہے کہ وہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتی۔ یہودیوں کے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں بھائی، چارہ ان کے گھر میں بھی، ان کی فصلوں میں بھی ہوتا ہے، پھل ان کے جو درخت وہ لگاتے ہیں ان پہ بھی لگتا ہے، کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ لیکن انعام ہر کسی کو نہیں ملے گا، انعام اس کو ملے گا جو اس کے لیے کوشش کرے گا، جو اس صراط پہ، اس راستے پہ چلے گا جو انعام والوں کا راستہ ہے۔ تو میرا نوجوان نسل کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہمیں چاہیے من عرف نفسہ، کہ ہم خود کو پہچانیں۔ جب آپ خود کو پہچان لیں گے تو آپ کو سب کی پہچان ہو جائے گی کہ کون کیا ہے۔ اور سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ میں اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس کا آغاز، پاکیزگی نفس کا آغاز، تزکیہ نفس کا آغاز اپنی ذات سے کرو گے تو دنیا خود بخود تبدیل ہو جائے گی۔ آپ خود تو آپ کے اندر بے ایمانی بیٹھی اور آپ درس دینے چلے ہیں جی ایمانداری کا، خود آپ جھوٹ چھوڑ نہیں رہے اور لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سچ کیوں نہیں بولتے، خود آپ رشوت کھا رہے اور اگلے بندے سے آپ کہتے ہو کہ یار یہ حرام کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو چکی۔ تو ایسا نہیں چلتا بھائی۔ من عرف محمد و اہل بیت محمد کے دربار میں لوگ تھوڑے رہیں، لیکن جو تھوڑے رہیں وہ دنیا پہ بھاری رہیں۔ جب وہ میدان میں آئے ہیں، وہ ممبر پہ آئے ہیں، وہ مناظرے پہ آئے ہیں، وہ شہادت دینے پہ آئے ہیں، وہ سر کٹوانے پہ آئے ہیں، تو وہ ہمیشہ سرفراز رہیں دنیا و آخرت میں۔ نوجوان نسل کے لیے پھر سے یہی میسیج ہے کہ میں ان سے یہ کہوں کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ پڑھیں۔ بھائی آپ کے دل ہی بند ہیں، روح ہی بند ہے تو کیا نماز پڑھیں گے آپ؟
کوئی ایک ایسی نصیحت کر دیں جو ڈیلی بیسس اس پہ عمل کریں. ڈیلی بیسس پہ یہی میری نصیحت کہ پنج جگانہ نماز کو اگر آپ نے اپنے اوپر حاوی اور طاری کر لیا، اللہ کا آپ نے صرف یہ حکم مان لیا، تو انشاءاللہ آپ کا ذہن اور ضمیر آپ کو باقی احکامات تک لے کر آ جائے گا. آپ کے پاس ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نعمت ہے، آپ کے پاس عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، اور آپ اپنی مرضی سے سن سکتے ہیں. کوئی کسی کو مجبور کر کے نہیں لاتا کہ آپ فلاں کے مجلس میں آئیں. ہر جگہ ہر طرح کے لوگ پڑھ رہے ہیں. یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کہاں جا کر بیٹھتے ہیں، اور یہ صاحب ممبر پہ بھی ہے کہ وہ آپ کو کیا نصیحت کرتا ہے یا آپ کو کیسا وہ درس دیتا ہے. میری دعا ہے ممبر سے اور مجالس سے، محراب سے، ہمارے جو لیڈران ہیں، جو لیڈرشپ ہے وہاں سے، اور اس قوم کی سلامتی کے لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ایک اچھا وقت جو عصر آپ کو اور مجھے ملے. ہم پھر لوٹ کے دنیا میں نہیں آئیں گے. جو وقت آپ کو اور ہمیں ملا ہے اس میں آپ اور ہم نے، اللہ دیکھ رہا ہے آسان و عملہ کہ اب یہ کرتا کیا ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے. نافرمانی میں گزار دیں گے تب بھی زندگی گزر جائے گی. آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم میں گزار دیں گے تو تب بھی یہ زندگی گزر جائے گی. یہ آپ پہ انحصار ہے، آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کس کی جانب بڑھتے ہیں. آپ طاغوت کی جانب بڑھتے ہیں یا قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں مولا کا ساتھ دیتے ہیں. یاد رکھیے یہ دنیا، مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک دن تمہیں پچھاڑ دے گی، اور اگر تم اس کو نہیں پچھاڑو گے تو یہ تمہیں ضرور چھوڑنے والی ہے. تو مولا متقیان اور مولا فرماتے ہیں کہ تم دنیا سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، کیوں نہیں دیکھتے کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں بس کے گئے ہیں. کہ وہ لوگ کہ جو محفلوں میں، مجلسوں میں، جو پنچایت میں آتے تھے تو لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی تھیں. آج درخت اور ہوائیں بولتی ہیں، لیکن آج وہ لوگ نہیں بولتے، وہ خاموش ہو چکے ہیں. اس سے پہلے کہ یہ دنیا ہمیں چھوڑ دے یا ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں، اللہ سے اور محمد و اہل بیت محمد سے کوئی ایسی کمٹمنٹ کر لیں، کوئی ایسا عہد و پیما کر لیں کہ جس سے آپ کو قرب امام اثر علیہ السلام نصیب ہو. اور یہ جو زندگی کا سلسلہ ہے، 4 دن کا سفر ہے، یہ آسانی سے اس کے مراحل طے کر کے ہمیشہ کی رہنے والی زندگی میں ہم پہنچ جائیں. جس زندگی کے لیے سروں نے نیزوں کو پسند کیا اور مخدرات عصمت و طہارت نے طاغوت کی نابودی کے لیے بازاروں اور درباروں میں جا کر بھی اعلان حق اور اعلان جنگ بلند کیا اور حق پر قائم رہے اور ہمیں حق پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی. خدا ہم کو، ہمارے نوجوانوں کو، ملت تشیع کو، عالم اسلام کو اپنی حفاظت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ کا ہم اپنے قیمتی ٹائم دیا. امید کرتے ہیں آپ کو انٹرویو پسند ہوگا. ہمیں اجازت. اللہ حافظ.